उसके बाद फिर अगली सुबह दे दें, तो इंशाल्लाह तीसरी डोज के बाद तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले की बात ही नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो ये बता रहे हैं थॉमस साहब, तो ये आपके परिंदों में वायरस है और ये वायरस परिंदों के जिगर पर पड़ रहा है। जिस वक्त वायरस जिगर पर पड़ता है तो उसे सोकड़े का नाम दे दिया जाता है। आपको सोकड़ा ही नजर आ रहा है, आपको लग रहा है ये आम सोकड़ा है। सोकड़े भी बड़ी किस्म के हैं, एक वायरल है एक बैक्टीरियल है। जैसे इंसान को टीबी हो जाती है, परिंदे को भी हो जाती है, वो फेफड़ों में होता है, लेकिन वो फेफड़ों का वायरस नहीं, वो फेफड़ों का बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सोकड़ा होता है जो कि निकल जाता है महीने 15 दिन के बाद, 20 दिन बाद कबूतर रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो वायरल है, वायरस वाला सोकड़ा है, वो 6 माह तक भी रह सकता है। अच्छा, साल टू साल, ईयर टू ईयर भी चल सकता है। अच्छा, क्योंकि वो जिगर में पड़ गया और जिगर के अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और जिगर को डैमेज करता है। जिगर अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है पूरी दुनिया में, इंसान के अंदर भी जो जिगर है वो अपने आप को एक पौधे की तरह खुद ही बना लेता है। ये शायद आप लोगों को पता हो। सही। मतलब किसी की उंगली कट गई है, टूट गई है, खराब हो गई है, वो नहीं उग के आ सकती, ग्रो तो नहीं कर सकती। सही। सिर्फ जिगर है पूरे इंसान के जिस्म के अंदर, वो दोबारा बन जाता है। अल्लाह ने ऐसी सलाहियत उसके अंदर रखी है कि एक पौधे की तरह समझ। तो इसलिए वो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो उसके रिकवर होने में टाइम लगता है। सही। और चूंकि जिगर ठीक नहीं है तो खून और बाकी जो जितना कुछ वो खुराक है वो लगती नहीं है, इसकी वजह से परिंदा आ जाता है सोकड़े के अंदर। जिगर खून नहीं बनाता, हाँ जी, जिगर खून नहीं बनाता, तो वो सोकड़े में रहता है। तो आपको या तो वायरस के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, उन परिंदों को अलग कर दें सोकड़े वालों को, क्योंकि उससे बच्चों में ट्रांसफर होगा बड़ी जल्दी। अच्छा, सोकड़े वाला जो वायरस होता है वो बड़ों में कम शरह से ट्रांसफर होगा, बच्चों में ज्यादा। अच्छा सर, इसे हम टीबी भी कह सकते हैं? नहीं, टीबी और चीज है, टीबी होती है। अछूत की मेरी नजर में एक ही बीमारी है, अछूत की, जो पास बैठने से भी लग जाती है, जूठे बर्तन से खाने से भी लग जाती है, टीबी की बीमारी। तो ये परिंदों का वायरस भी इसी तरह ही होता है सर? परिंदों का वायरस भी इसी तरह होता है, लेकिन टीबी जो है वो ज्यादातर जो हमारी है ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, वो फेफड़ों की बीमारी से होती है। यानी फेफड़ों में जब बहुत सारी किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ किस्म के, आप टीबी की जो मेडिसिन है वो क्यों खास होती है, हर आम एंटीबायोटिक नहीं देते उसको, वो समझ ले ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। वो एक टैबलेट जो इतनी हैवी होती है, टीबी का मरीज जब फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करता है जी, तो उसको माफी की नहीं आती है, उससे हजम ही नहीं होती, वो परेशान हो जाता है। अल्लाह ताला बचाए इसमें, अल्लाह ताला सबको से तंदुरुस्ती दे। तो बहरहाल ये परिंदों में भी हो जाती है, लेकिन वो डिफरेंट है, और ये जो वायरल हमारी परिंदों की दूसरी है, ये दोनों डिफरेंट है। चलिए सर, नेक्स्ट जो तो बहरहाल ये मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि थॉमस साहब, आप परिंदों को अलहदा कर दें फौरी तौर पर, और इन परिंदों को आप दही का खट्टा दें, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, लगातार देते चले जाएं। और कोशिश करें कि जिगर का एक सिरप आता है जिसका नाम है लिवर के नाम से भी होता है, मुंह पे नाम नहीं आ रहा उसका, हेपामर्स आ गया यार, हेपामर्स, HEPAMERS, हेपामर्स के नाम से सिरप आता है। ये उनको सिरप दे तो काफी फायदा उनको हो सकता है इंशाल्लाह। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वकार भाई का है। वकार भाई ने वो क्वेश्चन मेरे साथ किया, तो वो क्वेश्चन मैं दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा और बड़े अफसरदा दिल के साथ आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा। वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, ये जो संडे मार्केट में पुलिस जो तंग करती है संडे वाले दिन, इस पर आवाज उठाएं। ये मंडी हमारा सरमाया है, आपने इस मंडी को बहुत प्रमोट किया है, मंडी में आपने जान डाल दी है, जिसकी वजह से मंडी में गाहक ज्यादा आता है। अल्लाह आपका हामिद और नासिर हो, आमीन। सैयद वकार अहमद बुखारी साहब। बकार भाई, नहीं, इस पे तो मैं आपसे सवाल करूंगा आज। जी आपने जी, मेरा तो सब दिल वैसे ही परेशान हो गया ये सवाल आया। बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि जो अमजद साहब की एक एफर्ट है उस मार्केट के लिए, तो ये नहीं है कि मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं अभी इनको बता रहा था कि बेतहाशा लोगों ने मुझे इनके उस एफर्ट के बारे में इनको अप्रिशिएट किया, और मुझे नहीं पता था उस मार्केट के हवाले से ज्यादा, लेकिन वो इन्हीं की वजह से मैं एक दो बार गया उस मार्केट में, तो मैं हैरान हो गया। तो वहाँ कई बंदों ने उधर भी मुझे कहा कि ये अमजद साहब की वजह से अल्लाह ताला ने उधर बड़ी बरकत डाली है। तो अमजद साहब, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है और आपको ये क्रेडिट लेना भी चाहिए।
لیکن یہ جو آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو پولیس کی کیا کہیں، پولیس سر ایسے ہیں سے یا کیا کہیں؟ سر کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھیں میں کوئی چھوٹی چیز بتاؤں گی. پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ جو سر آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. کریڈٹ تو سارا درود شریف کی برکت سے ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ درود شریف پڑھتے سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، وہاں پہ منڈی لگنی شروع ہوگی. لیکن حالات جو لوگ وہاں پہ پیجنز بیچنے آتے تھے، میں کیمرے کی آنکھ کے ساتھ آنکھ نہیں ملا پا رہا سر. وہاں کے جو لوگ آتے ہیں نا، ان کے حالات بہت سخت خراب. ایک ٹائم کا کھانا کھایا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے لوگ وہاں پہ آ کے کبوتر بیچتے تھے، ان کا اخراجات پورے ہونا شروع ہو گئے، گھر کا خرچہ ہی بن کے چلنا شروع ہو گیا، گھر میں خوشحالی آنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا. مجھے بڑی چیز کی خوشی ہوتی تھی اور میں اسی خوشی کی خاطر جاتا کہ چلے اپنا نہیں کسی کے کام تو آ رہے ہیں نا. پھر اس میں میرے ساتھ کافی سارے اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے ساتھ حصہ بھی ڈالا. کسی نے مجھے کہا کہ یار کسی غریب آدمی کی محنت کر دینا. ہاں دوستو، آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گمنام مجاہد کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس گمنام مجاہد میں چند ایک دوست ہیں، زیادہ نہیں میں کہوں گا، چند ایک دوست ہیں. اور ہیلپ کرنے والے کون سے ہاتھ ہیں، تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے، یہ راز نہیں رہنا چاہیے. نام کا انہوں نے مجھے منع کیا، ورنہ میں نام بھی لے لوں، ان کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کرتے وہی ہیں، میں نہیں کرتا. میں صرف ایک بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہوں. وسیلہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. اس میں اہل تشریف بھی ہیں. سب سے پہلے اہل تشریف بھائی سے، جنہوں نے میرے ساتھ یہ رابطہ کیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کسی غریب بندے کی مدد کر دینا، ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اہل تشریح ہی ہونا چاہیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مستحق ہو اس کی مدد کر دینا، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، انسان ہو، ٹھیک ہے نا. اشرف المخلوق کہا تھا، آپ نے اس کی مدد کر دینی ہے. اسی طرح اہل حدیث ایک بھائی ہیں میرے ساتھ، انہوں نے بھی میرے ساتھ اسی طرح ہی کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مخصوص ایک بندے کو دے دینا، ٹھیک ہے نا. اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت ہے. سردار بھائی تھے ایک انڈیا سے، انہوں نے رابطہ کیا تھا میرے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ میرا سلسلہ نہیں بن سکا، لیکن انہوں نے کیا ضرور تھا. ایک ہندو بھائی تھے، انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا میرے ساتھ، لیکن وہاں سے پیسے یہاں آ نہیں سکتے تھے. لیکن میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ دیکھیں میں کوئی اپنے گھر سے ٹرسٹ نہیں بنانا چاہتا. یہ 3-4 دوست میرے ساتھ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بہت زیادہ میری مدد کی، اور انہی کے جو مدد بھیجی ہوتی تھی میں ان لوگوں کو دیتا تھا. پہلے میں نے سلسلہ اپنی پاکٹ سے شروع کیا تھا، تاکہ میں جب جو لاہور سے باہر سے دوست آتے تھے نا، خاص کر کے ان کے لیے یہ میں کرتا تھا، کیونکہ ان کا کم از کم اگر یہاں منڈی پہ کاروبار نہیں ملا نا، تو ان کا آنے جانے کا کرایہ کم از کم نکل جائے، تاکہ انہیں حوصلہ تسلی ہو. تو میں اس لیے تھوڑے بہت ان کے کبوتر آزاد کر دیتا تھا، تاکہ اپنی کمائی سے، تاکہ ان کا بیچارے کا کوئی ہاتھ جو نا سیدھا ہو جائے. اسی طرح یہ اوورسیز پاکستانی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. یہ بہت زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں دوستو. یہ تو انہوں نے کیا. پھر اس منڈی میں اتنی میں نے محنت کی دل سے، اس منڈی میں کاروبار چلنا شروع ہو گیا. لوگوں کو ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی چہروں پہ. جو پیدل آتے تھے وہ بھی موٹر سائیکل پہ آنا شروع ہو گئے. اچھے کبوتر سیل ہونے شروع ہو گئے. مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی. پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس منڈی کو، تو یہ پولیس والوں نے یہ سلسلہ چلایا. ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ سر آپ کوئی ایسا کریں، کوئی پھر گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس منڈی پہ اپنا کوئی ٹیکس لگائے، پراپر ایک جگہ دے انہیں، تاکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں بزنس کرنے کی دنیا سے آتے سارے غریب لوگ ہی ہیں. اور میرے خیال سے جب میں نے ویڈیو بنانی شروع کی، اس سے پہلے 1-2 چینل ویڈیو بناتے تھے، لیکن میرے ویڈیو بنانے کے بعد جس بندے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، نیکسٹ ڈے اس نے اپنا چینل بنا لیا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے پروموٹ کرو، میں نے کیا بھی ہے. میں نے ویڈیو میں اس بندے سے آپ دوستوں سے یہ گزارش کی ہے کہ اس بندے کی ویڈیو کو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ابھی ان دوستوں کو بھی چاہیے کہ اس منڈی کو برباد اٹھائیں، بجائے اس کے کہ منڈی اجڑ گئی یا برباد ہو گئی. یہ نہ کریں. دیکھیں کسی کو اجاڑ کے یا برباد کر کے ہمیں کیا خوشی ملے گی، ٹھیک ہے نا. ہم اپنا ضمیر کیسے مطمئن کریں کسی کو برباد کر کے؟ تو انسان کا ضمیر تب ہی مطمئن ہوتا ہے جب کسی کو بات کریں یا کسی کے کام آئے. جب ہم کسی کے کام آتے ہیں اس دن یقین کریں کہ دل اتنا باغ ہوتا ہے قدرتی طور پہ. یہ قدرتی عمل ہے. ایسے اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل میں اتنی خوشیاں بھری ہوتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں کہ کسی کے کام آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی دوست آئیں، میرا ساتھ دیں. چلے ہم آواز اٹھاتے ہیں اس کے اوپر. میں وقار بھائی آپ کی اس جو آپ نے میرے لیے کمنٹس کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے میری محنت کو سراہا اور اسے اپریشیٹ کیا آپ نے، اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کرتے ہوں گے ظاہر ہے.
تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کبوتر منڈی کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اسے ویسے ہی آباد کرے جیسے یہ آباد ہو چکی تھی، لوگوں کو بڑا اچھا کاروبار ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسے مطلب صاحب ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کا یہ تعلق اس مطلب کہ گورنمنٹ سے ہے، جو یہ کر سکتے ہیں، تو میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر خاص شفقت کی نظر کریں، ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں بھائی، تو یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، یہ غریب آپ کو دعائیں دیں گے۔ بہت شکریہ، میں اس کے لیے آپ کا بھی سب پروفیسر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جی، میرا جو نا وجود ساتھ نہیں دے رہا یہ بات، کیونکہ میرا نا ایک سوچ تو ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ جاتا تھا۔ انور صاحب یہ مطلب مارکیٹ اب ختم ہو گئی؟ نہیں ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ پتہ نہیں پولیس والے لگنے نہیں دیتے، بیچارے چپ کے اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قانون کی احترام بھی کرنا چاہیے، قانون کا احترام ہمارے لیے اولین فرض ہے۔ میں یہ جیسے لوگ کرتے ہیں گورنمنٹ کی، ایسے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی کے جب تک آپ مطلب کہتے ہیں بچے کو دودھ بھی ماں تب تک نہیں دیتی جب تک بچہ روئے گا۔ تو میرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی منڈی میں یا کسی اور میں کوئی اس طرح کی بات کریں تو مجھے خیال وہ نہیں کرنی چاہیے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر توجہ دیں، آپ کی ریکویسٹ کے اوپر توجہ دیں تاکہ آپ کے لیے وہ کوئی بہتر سوچے۔ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی ایسی خدا ترسی ڈالے کہ یہ جو دوست آتے تھے دوسرے شہروں سے کاروبار کرنے یا اپنے شہر سے آتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے آسانی ہوتے، انہیں ایک کاروبار ملتے، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے سب کے لیے، آمین۔ ٹھیک ہوگا۔